कितना वज़न कम होगा जिम के मुकाबले में, और हमें कितना फ़ायदा होगा ना इसके ऊपर, फ़ैट लॉस इंजेक्शंस के ऊपर एज़ कम्पेयर टू जिम। तो देखिए, किसी भी सूरत हाल में एक 30 मिनट की वॉक या 1 आवर की वॉक या अच्छी एक्सरसाइज को आप किसी भी सूरत में मत छोड़ें। वो एंटी डिप्रेशन भी है, वो आपका मूड स्टेबलाइज़र भी है, वो आपकी गट में खुराक को हज़म करने में भी मदद देती है। और जहाँ तक जिम का ताल्लुक़ है, तो मैं पहले इस एक कन्फ्यूजन पे बात करना ज़रूर चाहूँगी कि हमारे यहाँ ये समझा जा रहा होता है कि जब हम जिम जॉइन करते हैं ना, तो कम से कम ना चाहते हुए भी 50-60,000 का ख़र्चा हमारा हो जाता है। जैसे आपने जिम का ट्रैक सूट लिया, आपने शूज़ लिए, जो मैं तो लेती हूँ और मेरे पास अक्सर क्लाइंट्स आती हैं कि वो हम लेते हैं बड़े शौक़ से, फिर जिम का बैग लेते हैं, फिर हम बॉटल भी ख़रीदते हैं डिटॉक्स वाटर की, और फिर मेंबरशिप होती है, फिर रजिस्ट्रेशन होती है। और जस्ट लाइक मी, एक माशाल्लाह जो घरेलू ख़वातीन हैं, जो घरों में बच्चे पाल रही हैं, जो अपने किचन्स को देखती हैं साथ, वो तो हमसे भी ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं, और उनकी ज़िम्मेदारियाँ हम वर्किंग औरतों से भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वो कहती, वो उनका भी मेरे वाला एक्सपीरियंस होता है कि जी हम बड़े खुशी-खुशी सब करते हैं, और फिर हफ़्ते में शुरू में हम पहला वीक पूरा जाते हैं। उसके बाद होता ये है कि जी आहिस्ता-आहिस्ता हफ़्ते में 2 से 3 दिन हम स्किप करना शुरू होते हैं कि चलो 3 दिन चले जाएँगे। लेकिन होता ये है कि जो आपकी बच्चों की कमिटमेंट्स हैं घर में, फिर ऑफ़िस कमिटमेंट्स, मर्दों की मीटिंग्स हैं, बच्चों के स्कूल की कमिटमेंट्स हैं, उनके गेम्स की, ट्यूटर की, कारी साहब की, घर में खाना कैसे बन रहा है, मेहमान आ रहे हैं, जैसे ईद, शब-रात और ये बर्थडेज़, ये सब कुछ शादियाँ हमने ही अटेंड करनी है, तो आप जिम नहीं जा पाते। Eventually after 3 months of paying fee and all that, you realize कि यार ये जो जिम है ना, ये मेरे से मतलब हफ्ते में 1 या 2 दिन होता है, फिर you start feeling depressed कि what is this, यानी मैंने इतनी कोशिश की, मैं इतने enthusiasm से निकली थी सब कुछ करने के लिए। और दूसरा जो एक सेटबैक मैंने देखा है, स्पेसिफ़िकली हम जो 35-40 वाली औरतें, ख़वातीन होती हैं, जिनके 2-3 बच्चे हो जाते हैं, चाहे सिज़ेरियन से हों, चाहे नॉर्मल डिलीवरी से हों। होता ये है कि उनका जो कुछ एरियाज़ में फ़ैट है, और उन मर्द हज़रात का भी जिनका बड़ा स्टबन फ़ैट है, मर्दों का यूजुअली बहुत स्टबन फ़ैट है, बहुत हार्ड फ़ैट होता है। और औरतों का जो फ़ैट है, वो चूँकि प्रेगनेंसीज़ में वेट गेन करती हैं, फिर कम करती हैं, फ़ैट की मूवमेंट काफ़ी होती है बेली में, तो औरतों का फ़ैट थोड़ा-सा नरम होता है इन द टमी, टाँगों और बाजुओं में उनका भी हार्ड होता है। तो देखा ये गया है कि ख़वातीन फिर ये कहती हैं कि ये जो एरिया का फ़ैट है, चाहे जो प्रॉपर जिम जाने वाली ख़वातीन भी हैं, और वो ख़वातीन जिन्होंने बहुत ज़्यादा वेट से, अपना अनमैरिड हैं और जॉब करती हैं, और जॉब से वापसी पे दे मेक इट अ पॉइंट कि वो जिम करती हुई घर जाएँ, क्योंकि माशाल्लाह वो अनमैरिड हैं, अभी उनकी ज़िम्मेदारियाँ इतनी नहीं होती जैसे शादीशुदा मर्द या ख़वातीन की होती हैं। तो ऐसे मर्द हज़रात और ऐसी ख़वातीन दे मेक इट हैपन कि जिम वाक़ई उनका 4-5-6 दिन हो जाता है हफ़्ते में। अच्छा, वो जो अग्रेसिवली वेट कम कर रहे होते हैं, उनका भी ये प्रॉब्लम है। और ये जो डिलीवरीज़ कर चुकी होती हैं मैरिड ख़वातीन, के मफ़िन टॉप से फ़ैट नहीं जाता, थाइज़ के अंदर बॉल्स हैं, वहाँ से फ़ैट नहीं जाता। ये जो फेस का फ़ैट है, यानी डबल चिन का फ़ैट होता है, वो भी नहीं जा रहा होता, और अपर आर्म्स के अंदर बड़े बड़े बॉल्स बन जाते हैं। कुछ लोगों की बैक पे भी, जो ब्रा का स्ट्रैप का एरिया वहाँ पे, और लव हैंडल्स पे भी अब फ़ैट अपने अपने पसंद के एरियाज़ आपकी बॉडी में ढूंढ लेता है जब फ़ैट बढ़ रहा होता है जिस टाइम में, एंड व्हेन इट गोज़ एंड मेल्ट्स अवे फ्रॉम योर बॉडी, तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे रह जाते हैं जहाँ पे फ़ैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस ने बहुत सारे लोगों की हेल्प की है मेरे क्लिनिक में, एंड दे आर सो हैप्पी विद द रिज़ल्ट्स, जिससे मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि इन एरियाज़ पे ना जिम का इफ़ेक्ट होता है, इन एरियाज़ के ऊपर ना ही आपकी एक्सरसाइज अफेक्ट करती है। इवन यहाँ तक कि मेरे ट्रेनर ने ही रिफ्यूज़्ड, ही टोल्ड मी अप फ्रंट, जब मैंने एक दो दफ़ा ज़िंदगी में हर एक पे फेजेस आते हैं कि हम बड़ा डिटर्मिनेशन से जिम करते हैं कुछ साल, और वेट ट्रेनिंग वगैरह भी करते हैं,
تو میری ٹرینر حضرات سے بھی کافی بات چیت ہوتی رہتی ہے، نیوٹریشنسٹ سے بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے، تو انہوں نے خود مجھے یہ بات بتائی کہ ایز اے فزیکل ٹرینر اور جم ٹرینر وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ جو ینگ لڑکے لڑکیاں ہیں، مطلب وہ یہ پری سپلیمنٹس بیفور دا جم لے کے یا جس میں آئی ڈونٹ نو بہت سارے آئے ہیں، لیٹسٹ کون سے ہیں آج کل مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن پری جو سپلیمنٹس ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے سے وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک انرجی کا ہائی ان میں کریٹ ہوتا ہے. دے فیل اے ہائی ارج، اینڈ ارج تو نہیں کہنا چاہیے، دے فیل گڈ اباؤٹ دیم سیلوز اینڈ ڈوئنگ اینڈ بیئرنگ ویٹس. تو ٹرینر حضرات جلدی جو ہے رزلٹس لینے کے لیے بعض اوقات ٹرینرز بھی نہیں کہہ رہے ہوتے، ٹرینرز بیچارے خود منع کر رہے ہوتے ہیں کلائنٹس کو، ینگ لڑکے لڑکیوں کو، لیکن وہ اتنا اگریسولی اپنی باڈی کی ٹرانسفارمیشن میں اس ٹائم بزی ہوتے ہیں کہ وہ باڈی کو اوور ویٹ سے، اوور ورک آؤٹ سے بھی خراب کرتے ہیں. یعنی میں نے ایک اپنے بہت اچھے میرے ٹرینر دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اپنے کلائنٹس کو سمجھاتا ہوں کہ آپ جم میں ٹریننگ کرنے آئے ہیں، آپ مزدوری کرنے نہیں آئے ہیں، لیکن سم ہاؤ کچھ ینگ بچے جن کے پاس ٹائم ہوتا ہے وہ اپنی باڈی کے اوپر بہت ظلم کرتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ جم کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی پھر بعد میں ان کی بونز میں، ان کی اسپائن میں، ان کے سروائکل ایریا میں، ان کے وہ خود مجھے ٹرینر بتا رہے تھے کہ بہت سارے پرابلمس پھر بعد میں ان کی زندگی میں پیش آتے ہیں. کیونکہ اگر ایک لڑکا یا لڑکی یا مرد یا خاتون ابھی اپنی زندگی میں فری ہیں، تو جیسے ان کی شادی ہوتی ہے یا ان کی کریئر وائز کمٹمنٹس انکریز ہوتی ہیں، تو پھر ان کی وہ والی جاب روٹین نہیں رہتی کہ وہ اتنا ہی آورز، اتنا ہی ٹائم اور اتنا اپنے آپ کو اتنا ڈائٹ پہ فوکس رکھ سکیں. تو جم کرتے ہوئے بھی آپ کو ٹرینرز کے ساتھ ان کی بات سننی چاہیے، اور وہ بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ 40 منٹس کا جم کریں اور اس کو ریگولر رکھیں اور اپنی صحت کو کبھی خراب نہ کریں. تو اس طرح کے بھی بہت کیسز ہمارے پاس آ رہے ہیں جنہوں نے اوور جمنگ کی اور اپنے ساتھ باڈی، اپنی جو بون منرل ڈینسٹی ہے اس کو خراب کیا، بونز کے اندر کہیں انہوں نے تھن لائن فریکچرز بھی کر لیے کیونکہ وہ ڈائٹ میں بھی ڈیفیشینٹ تھے اس ٹائم پہ، اور ساتھ ساتھ وہ جم بھی بہت ہیوی ویٹ ٹریننگ کر رہے تھے اور یا کر رہی تھیں، اور پھر انہوں نے بعد میں اس جم کی روٹین کو کنٹینیو بھی نہیں کیا. تو اب کچھ خواتین کا یہ بھی اور مرد حضرات کا یہ اوپینین ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹائم فار جم بیکاز آف یور ویری بزی روٹین. تو وہ اب اپنے اس پورے بجٹ کو ہمارے فیٹ ڈیزالونگ انجیکشن اور سلمنگ ڈرپس کے اوپر شفٹ کر چکے ہیں، اینڈ دے فیل گڈ اباؤٹ اٹ کہ ان کا ویٹ بھی کم ہو رہا ہے، دے آر ہیونگ اینٹی سلمنگ، دے آر ہیونگ اینٹی ایجنگ ایٹ دا سیم ٹائم اینڈ گلو بھی. لیکن ان کو بھی میں ساتھ یہ کہتی ہوں کہ آپ کے لیے 30 منٹس کی واک یا اپنے گھر میں ایک ڈائٹ میں ایک بیلنس اٹین کریں، اور جم کو اس کے ساتھ کمپیئر کرنے کا یہ طریقہ جو ہے وہ مجھے کلائنٹس نے سکھایا ہے کہ آئی ایم انویسٹنگ 70,000 آن جم. ابھی پیٹرول کی قیمت بہت بڑھ گئی ہیں پہلے سے، اینڈ ٹائم کو اگر آپ لے لیں 2 سے 3 گھنٹے جم کے لیے مسٹ چاہیے. یو ہیو ٹو گو، یو ہیو ٹو ٹیک شاور، جم کریں گے پھر شاور لیں گے، کسی نارمل حلیے میں باہر نکلیں گے. اینڈ دا کلائنٹس ٹولڈ می کہ یار اٹس کلوز ٹو امپاسبل ود آفس، اور گھر سے بھی نکلنا بہت مشکل ہے، اینڈ وی اینڈ اپ ناٹ ڈوئنگ اٹ. سو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس آنے سے آپ ہمیں ساتھ پولیسسٹک کے لیے بھی گائیڈ کرتی ہیں، انسولین ریزسٹنس کا بھی سمجھاتی ہیں، ہمیں گٹ اور ڈائٹ کا ڈیٹاکس بھی بتاتی ہیں، اور ہماری آپ کے پاس ہر 2-3 ویک کے بعد جو ملاقات ہوتی ہے اس میں آپ ہمیں ایک 30-40 منٹس یا 1 آور واک کے لیے بہت موٹیویٹ کرتی ہیں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ واک بہرحال ہلکا پھلکا گھر میں ایروبکس یا 30 منٹس کا سیشن اپنے روم میں ڈانس کا، ہٹ ٹریننگ کا یا ایروبکس کا کرنا چاہیے. اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دا جم اس کے ساتھ، لیکن آپ کو تھوڑی بہت ایکسرسائز مسٹ کرنی ہے. تو کلائنٹس کا یہ فیڈ بیک مجھے بڑا اچھا لگا اور سن کے خوشی ہوئی کہ دے ہیو فائنلی مینیجڈ اے وے
کہ اپنی انتہائی بزی آفس کی، گھر کی یا فیملی روٹین کے ساتھ ناؤ دے آر ایبل ٹو کنٹرول دیئر انچز، دے آر ایبل ٹو کنٹرول دیئر ویٹ، اور وہ ڈائٹ بھی بہت کوئی اب نارمل کیلوری ڈیفیشنٹ ڈائٹس کے اوپر نہیں ہے. میں صرف ایک ایسی ڈائٹ ریکمینڈ کرتی ہوں جو آپ کے گھر سے، آپ کے کچن سے، آپ کے فریج سے، آپ کے ڈیلی کے کھانے سے ہی آپ ڈائٹ کر سکیں. آپ کہیں دعوت پہ گئے ہیں، کہیں شادی پہ گئے ہیں، کسی میٹنگ پہ ہیں، کہیں ہائی ٹی پہ ہیں، تو آپ کو ہر وقت یہ نہ کہنا پڑے میں ڈائٹ پہ ہوں، میں ڈائٹ پہ ہوں. آئی انکریج کہ آپ ایسی باتیں مت کریں کہ میں ڈائٹ پہ ہوں اور میں نہیں کھا سکتی، بیکاز اٹ ٹرنس یور ڈیمینر انٹو somebody miserable کہ میں پتہ نہیں آئی ایم somebody different and everybody starts treating you this way that oh my god تم ڈائٹ پہ ہو، تم ڈائٹ کیوں کر رہی ہو، تم کون سی ڈائٹ، یعنی all the conversation is now shifted on you کہ بھئی تم یہ کیوں کر رہی ہو. اینڈ دیٹ از اے ہیوج ڈبیٹ. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ ایک ایسا لاجیکل پیٹرن مرد یا خاتون کو دیں جس سے وہ جہاں کہیں جائیں وہ وہاں فٹ ہو جائیں، اور ان کو یہ پراپر ایک فکرہ نہ بولنا پڑے کہ جی میں تو ڈائٹ پہ ہوں، میں تو یہ نہیں کھاؤں گی اور میں وہ نہیں کھاؤں گی. سو آئی پرسنلی فیل کہ فیٹ ڈیزالونگ انجیکشنز نے اور سلمنگ ڈرپس نے جس طرح سے میرے کلائنٹس کو ہیلپ کیا ہے وہ میں نے آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے. ان ایریاز کو ہی ہم زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں جو ایکسرسائز سے بھی نہیں جا رہے. اینڈ مائی بزی جو کلائنٹس ہیں بہت زیادہ، انہوں نے جو فیڈ بیک دیا ہے میں نے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. بٹ ان نو وے آپ کو ہمیشہ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ جم نہ کریں، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ ایکسرسائز نہ کریں. آئی تھنک میرا میسج بالکل کلیئر ہے کہ اگر آپ جم کریں تو اس کو اپنے ٹرینر کی انڈر سپرویژن کریں، اپنے ٹرینر کی بات سنیں، اور جم کو صرف چند سالوں کا ایک وہ پیٹرن نہ بنائیں. آپ ہمیشہ سوچیں کہ کل کو میری لائف میں ایک میرڈ لائف بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے، کریئر بھی ہوگا.